السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم جس مہینے کے متعلق بات کریں گے وہ ہے عشرۂ ذوالحج کی اہمیت۔ عشرۂ ذوالحج سے کیا مراد ہے؟ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 days آف دا ذوالحجہ۔ اس بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ایام الدنیا العشرہ یعنی ذی الحجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرۂ ذوالحجہ کے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی اہمیت ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک شخص جو جان اور مال کے ساتھ جہاد پہ جائے لیکن شہید نہ ہوا ہو، اس کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو ان 10 دنوں میں اچھا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی خالص عمل کرے گا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب جب ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا علم ہو گیا ہے، پھر ہمارا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں بہت اچھے اچھے کام کریں اور وہ نیکی کے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اور وہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ یعنی ان 10 دنوں میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ کرنے کے کام کی لسٹ تیار کر لیں اور اس کو لکھ کر کسی ایک جگہ پر لگا لیں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری لسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ وقت پر نماز پڑھنا، نمبر 1، اچھی سی خشوع والی نماز۔ نمبر 2، قرآن پاک پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اچھی سی تلاوت اور تجوید کرنا۔ اور نمبر 3، 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا، جسے ہم عرفہ کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، اور جو لوگ طاقت رکھ سکتے ہیں روزے رکھنے کی، اگر وہ ان 10 دنوں کے بھی روزے رکھ لیں، یعنی فرسٹ 10 days آف ذوالحج کے روزے رکھ لیں، تو یہ بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات کرنا، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں نیکی کے کام ہیں۔ اور روزانہ صدقہ کرنا، چاہے آپ چھوٹا سا ہی کچھ اللہ کے راستے میں دیں، لیکن روز صدقہ کرنا۔ نمبر 6، خدمت خلق کرنا، یعنی امی ابو کی بات ماننا اور بدتمیزی نہیں کرنا، کسی بزرگ یا بڑے کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں سے جھگڑا نہ کرنا، کسی کی غیبت اور طعنہ نہ دینا، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لینا خوشی خوشی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو کوئی کام کہے اور آپ موڈ بنا کے کام کریں۔ آپ دل کی خوشی سے اللہ کی خاطر کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد جو عید کا دن ہے، جس کو 10 ذوالحج کا جو دن ہے اس کو عید کا دن بھی کہتے ہیں، عید کے دن عید کی سنتوں پر عمل کرنا، نمبر 7، اور اس دن قربانی کرنا، گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، اور خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھنا۔
اور بہت سے نیکی کے کام ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، لیکن ایک خاص نیکی کا کام جس کا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، صبح اور شام کی دعائیں مانگنا، اور ایک خاص ذکر کرنا جس کا نام ہے تکبیرات، یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تکبیرات کیا ہوتی ہیں۔ اور اس میں اس طرح سے ہے کہ ذوالحج کے 10 دنوں میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے رہتے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 بار آپ ضرور تکبیرات پڑھ کر نماز سے اٹھا کریں۔ اور ان کے الفاظ اب دیکھتے ہیں کہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تکبیرات ہمیں کب پڑھنی ہیں؟ ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور کب سے کب تک پڑھنی چاہیے؟ فرسٹ ذوالحج سے ہمیں شروع کر دینی چاہیے، اور 13 ذوالحج عصر کی نماز تک ہم یہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان دنوں میں اس کا ذکر بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور تکبیر کیا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہمارے امی ابو سے، دنیا کے ہر انسان سے، دنیا اور آسمان کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے، ہمارے خوف سے، ہمارے غموں سے، اور جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، اور ہر چیز سے بلند ہے، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اور اپنے افعال میں۔ اور اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیں تو ہمارے بہت سے ڈر اور خوف کم ہو جائیں۔ اور اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی آئے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری تمام پریشانیوں سے بڑے ہیں، تو ہماری پریشانی بہت کم ہو جائے گی اور ہمیں بہت چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو چلیں پھر ہم تکبیرات پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ان 10 دنوں میں ہمیں خاص طور سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اچھی سی عبادت کرنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہیں، اور اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك